بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم پہ اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی ہاجرہ سے ملنے کو آتے رہتے تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو آئے تو بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ پا کر حیران ہوئے۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی عمارہ گھر میں موجود تھی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا، اسماعیل کہاں ہیں؟ خاتون نے کہا وہ روزی کی تلاش میں شکار کرنے کو گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام روزانہ حرم شریف کی حدود سے باہر شکار کرنے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگوں کی زندگی کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی عمارہ نے کہا، گزر بسر کا مت پوچھیں، بدحالی سے، تنگی اور تکالیف سے بڑا وقت گزر رہا ہے۔ شکوہ اور شکایتوں کا انبار لگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے گھر میں میرے مہمان نوازی کو کچھ کھانے کے لیے موجود ہے یا نہیں؟ بہو نے فوراً صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے بیٹے کے نام پیغام دیتے ہوئے کہا، تمہارے خاوند جب گھر پہ واپس آ جائے تو میرا سلام کہنا، اور سلام کہنے کے بعد یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر تشریف لے آئے اور ان کی بیوی نے بتایا کہ ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے، انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا، میں نے آپ کے شکار کی تلاش پر جاننے اور اپنے گزر بسر کا احوال دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس بزرگ نے میرے لیے کوئی پیغام دیا تھا؟ تو وہ اس کی بیوی بولی، جی ہاں، اس نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ آپ گھر آئیں تو میں آپ کو یہ پیغام دے دوں کہ اس نے کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو اس کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، عمر رسیدہ بزرگ جو آئے تھے وہ میرے والد تھے، اور جس چوکھٹ کی تبدیلی کا وہ اشارہ فرما گئے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ یہ میری بیوی ناشکری ہے، اسی لیے طلاق دے کر دوسری بیوی لے آؤ، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اب تم میرے گھر سے رخصت ہو جاؤ۔ پہلی بیوی عمارہ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں خداوندی سے اجازت ملنے پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کی گھر تشریف لے آئے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بار بھی گھر میں موجود نہ تھے، اور ان کی بیوی نے بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے ہیں، وہ جلدی گھر لوٹ آئیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے مہمان کو خوش آمدید کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرم پانی سے وضو کرایا، اس کا سر دھویا اور دودھ اور گوشت وغیرہ سے اس کی مہمان نوازی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو کی خدمت سے بے حد خوش ہوئے اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ بہو نے کہا، خدا کا لاکھ شکر ہے، ہم بڑی راحت آرام سے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں بڑی فراخی رکھی ہوئی ہے، ہم ہر طرح سے خوش ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، ہماری خوراک گوشت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو بہو نے بتایا کہ پینے کو آب زمزم ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہوا اور آپ نے خیر و عافیت کی دعا کی اور جاتے ہوئے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گھر آئے تو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا اپنی چوکھٹ کو قائم اور آباد رکھنا، اسے تبدیل نہ کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر لوٹنے پر بیوی سیدہ بنت مفاز بن عمرو جرحی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر لوٹنے پر سارا احوال اسے اپنے شوہر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بتایا کہ جو بزرگ تشریف لائے تھے وہ میرے والد تھے، اور وہ جو کہہ گئے ہیں کہ تمہاری بیوی سعادت مند ہے، اسے ہرگز طلاق مت دینا، اسے اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے اور ان سے اولاد بھی ہوئی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال مکہ شریف سے اپنے والد کی زیارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے دوسرے بھائی سے ملاقات کرتے اور پھر واپس مکہ تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے، اسماعیل تم مغرب کی زمین پہ جاؤ،
وہاں کے بت پرستوں کو حق دین اور حق کی دعوت دے دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خداوندی کے حکم کی تعمیل کی اور وہاں جا کر 50 برس تک خلق خدا کو ہدایت و تبلیغ کا کام کیا، اور اس کا اثر ایسا ہوا کہ وہ بت پرستوں نے بت پرستی چھوڑ دی اور دین حق پر آ گئے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی اور مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔